اسموگ بن گیا روڈ، جنوبی پنجاب میں آلودگی انتہا پر پہنچ گئے۔ ملتان میں ایئر کوالٹی انڈیکس 300 کی حد سے تجاوز کر گیا، شہریوں کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا۔ شجاع آباد روڈ پر ایئر کوالٹی انڈیکس 356 پوائنٹس، خانیوال روڈ 273، کینٹ 229، بوسن روڈ کی طرف 221 پوائنٹس ریکارڈ۔ ایئر کوالٹی کی اوسطن شرح 221 پوائنٹس ریکارڈ کی گئی۔ بہاولپور میں انسداد اسموگ اقدام ناکام، روایتی بھٹے زہر اگلنے لگے، سانس لینا محال، دھواں چھوڑتی گاڑیاں بھی سڑکوں پر رواں دواں، محکمہ ماحولیات لمبی تان کر سو گیا۔ سیلاب متاثرہ 27 اضلاع کی 72 تحصیلیں آفت زدہ قرار، جنوبی پنجاب سے ملتان، مظفر گڑھ، خانیوال، لودھرا اور بہاڑی شامل، بہاولپور، بہاول نگر، رحیم یار خان اور راجن پور کی تحصیلیں بھی آفت زدہ قرار۔ نوٹیفکیشن جاری، پی ڈی ایم اے کے مطابق 50% سے زیادہ متاثر موضاجات کو آفت زدہ قرار دیا گیا۔ پیپلز پارٹی سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے میدان میں، ملتان میں راشن تقسیم، علی قاسم گیلانی کی بطور مہمان خصوصی شرکت، 600 خاندان میں راشن تقسیم کیا ہے، گرم بسترے بھی دیے جائیں گے، ایم این اے علی قاسم گیلانی کی گفتگو۔ نجی فلاحی تنظیم کا سیلاب متاثرین کے لیے اہم اقدام، علی پور کے 500 متاثرہ گھرانوں میں امدادی سامان تقسیم، راشن، رضائیاں، مچھردانیاں، صاف پانی فراہم، سیلاب متاثرہ علاقوں میں نلکے لگانے کے عزم کا اظہار۔ جنوبی پنجاب میں مہنگائی کے کاروبار، چینی چھوڑ کر شہریوں نے گڑ خریدنا شروع کیا تو گڑ بھی مہنگا ہو گیا۔ میاں والی میں گڑ چینی سے بھی مہنگا، گڑ 260، چینی 220 روپے کلو فروخت۔ ادھر چھپکلا میں چینی 180 روپے اور آٹا 3600 روپے من فروخت۔ اشیاء خورونوش مہنگی ہونے سے شہریوں کی چیخیں نکل گئیں، اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ بہاولپور میں سبزیاں اتنی مہنگی کیوں؟ روہی نے اصل وجہ تلاش کر لی، بولی کے وقت منڈی میں مارکیٹ کمیٹی کے اہلکار موجود ہی نہیں ہوتے، سبزیوں کا وزن بھی پورا نہیں ہوتا، پھڑیوں سے پوچھ کر ریٹ جاری کیا جاتا ہے، دکانداروں کا الزام۔ مہنگائی کے ستائے شہریوں کے لیے کور مشکل، ملتان میں لال مرچ 100 روپے مہنگی، 500 روپے کلو دستیاب، دکانداروں نے لال مرچ کی قیمت میں اضافہ بھی سیلاب کے کھاتے میں ڈال دیا، کہتے ہیں سندھ کا مال آنے پر مرچ سستی ہو جائے گی۔ کسان آڑھتیوں کے رحم و کرم پر، ہتھیجی میں چاول کی فصل مارکیٹ میں آگے، ریٹ 4000 سے 4500 روپے من، کسانوں کا کہنا ہے اتنے ریٹ میں اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے، پیداوار اچھی ہوئی مگر منڈیوں میں ریٹ بہت کم ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں گندم کے بوائی سے قبل کسانوں کی مشکلات میں اضافہ، ڈی اے پی کھاد کی قیمت آسمان پر پہنچ گئی، 2 ماہ میں 3000 سے زائد اضافہ، قیمت 11000 سے 200 سے بڑھ کر 14600 ہو گئی، گندم کی کاشت متاثر ہونے کا خدشہ۔ بجلی، گیس، واسا کے بعد اب صفائی ٹیکس بھی نافذ، ملتان کے ہر دکاندار کو اب ماہانہ صفائی ٹیکس دینا ہوگا، پہلے ہی بہت ٹیکس دے رہے ہیں، حکومت بغیر مشاورت ٹیکس لگا رہی ہے، تاجر برادری کی طرف سے تشویش کا اظہار۔ تجاوزات مافیا سب اداروں پر بھاری، ممتاز آباد میں پیرا فورس کے آپریشن کے بعد دوبارہ تجاوزات کی بھرمار، شہری پیرا فورس سے بھی مایوس، کہتے ہیں تجاوزات مافیا کا سامان شام تک واپس کر دیا جاتا ہے، ادھر مختوم رشید میں تجاوزات کے مرتکب دکانداروں کو جرمانہ۔ بڑھتے ٹول ٹیکسز، غیر محفوظ شاہراہیں اور ٹرک سٹینڈ کی عدم دستیابی، گڈز ٹرانسپورٹرز کی مشکلات میں اضافہ، ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ چلتی گاڑیوں سے مال چوری ہو رہا ہے، جنوبی پنجاب کے اہم شہر میں کوئی ٹرک اڈا بھی قائم نہیں۔ ملتان تا بہاڑی روڈ پر ترقیاتی کام تیزی سے جاری، بابر چوک تا بہاڑی چوک 50% کام مکمل، منصوبے کا پہلا مرحلہ 31 دسمبر تک مکمل کر دیا جائے گا، روڈ بننے سے آمد و رفت میں آسانی پیدا ہوگی۔
ٹریفک مسائل کے حل کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی، ڈیپٹی کمشنر ملتان کا کچہری چوک اور کچہری روڈ کا دورہ، ٹریفک پولیس ضلعی آفیسرز کو فوری اقدامات کی ہدایت، گاڑیاں پارکنگ پلازا میں پارک کرنے کی ہدایت۔ راجن پور میں طبی سہولیات دیگر علاقوں سے بہتر ہیں، چیئرپرسن وزیر اعلیٰ پنجاب انسپیکشن بریگیڈیئر بابر علاؤدین کہتے ہیں عمر کوٹ میں جدید ہسپتال بنایا جا رہا ہے، صحت افزا مقام ماڑی کی ترقی کے لیے بھی کام جاری ہے۔ اس سے قبل بریگیڈیئر بابر علاؤدین نے جامپور کا دورہ کیا، ڈسٹرکٹ پبلک اسکول میں جاری منصوبے بارے بریفنگ لی۔ آلودہ پانی کے مضر اثرات سے بچاؤ کے لیے اہم منصوبہ، جہاں زیر زمین پانی آلودہ ہے وہاں پلانٹس لگائے جائیں گے۔ سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کی زیر صدارت اجلاس میں بریفنگ، بہاولپور ڈی جی خان رحیم یر خان خوشاب میں پلانٹس لگیں گے۔ خانیوال میں کروڑوں کی لاگت سے تعمیر تفریحی جھیل فعال ہونے سے قبل ہی اجاڑ بن گئی، روہی کی نشاندہی پر وزیر اعلیٰ مریم نواز نے جھیل اور ملحقہ پارک کی تزئین و آرائش کا حکم دے دیا۔ شہریوں کو اب ملے گی سستی تفریح، فضل پارک کی تزئین و آرائش کے لیے 11 کروڑ روپے کے فنڈ جاری۔ سرگودا کے صوبائی حلقہ پی پی 73 میں ضمنی الیکشن کی گہما گہمی، مسلم لیگ نون کے امیدوار میاں سلطان رانجھا کی جانب سے انتخابی مہم کا آغاز، کہا عوامی خدمت ہی ہمارا مشن ہے، پولنگ کا میدان 23 نومبر کو سجے گا۔ ضلع بہاولپور سے پنجاب بار کونسل کی نشستوں پر مقابلے کے لیے امیدوار متحرک، ڈسٹرکٹ کورٹ بار میں چودھری عمر محمود کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد، ریٹائرڈ جسٹس صاحبان اور سینئر وکلاء نے شرکت کی۔ میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے ایم ڈی کیٹ کا امتحان کل، ملتان بہاولپور ڈی جی خان رحیم یر خان میں سینٹرز قائم، تمام انتظامات مکمل، ہزاروں طلبہ قسمت آزمائی کے لیے تیار، امتحانی مراکز اور اطراف میں دفعہ 144 نافذ۔ کمشنر بہاولپور مسرت جبی کا اسلامیہ یونیورسٹی کا دورہ، ایم ڈی کیٹ امتحان کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ بھی بسا سکتے ہیں، ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کے آرچرڈ انکلیو کے درمیان خوابوں کا نگر، جہاں 30% گرین ایریا مختص کیا گیا ہے۔ آرچرڈ انکلیو آفر کر رہا ہے لگژری لائف سٹائل۔ بزنس ایکسپو کے دوسرے روز ڈی ایچ اے کے سٹال فرش، آرچرڈ انکلیو کی کمیونٹی کو خصوصی امارات حاصل ہوں گی۔ لیا کے علاقہ جمن شاہ میں اجتماعی شادیوں کی تقریب، ڈیپٹی کمشنر امیر عابدار اے سی حارث حمید کی شرکت، زندگی کا نیا سفر شروع کرنے والے 17 جوڑوں کو جہیز بھی دیا گیا، ڈیپٹی کمشنر نے دلہنوں کے ساتھ پر ہاتھ رکھا اور سلامی بھی دی۔ ملتان میں خواتین انٹرپرینیورز کے لیے بزنس ایکسپورٹ سے متعلق تربیتی سیشنز کا آغاز، خواتین کو آن لائن ایکسپورٹ کے لیے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے استعمال کا طریقہ کار سکھایا جائے گا، ویمن انٹرپرینیورز کے رجسٹریشن ویمن چیمبر میں جاری۔ کتاب سے دوستی علم کا خزانہ، ملتان میں بین الاقوامی کتاب میلے کا دوسرا روز، شہریوں کی کثیر تعداد میں شرکت، نوجوانوں، خواتین اور بچوں کی گہری دلچسپی، بچوں کے لیے خصوصی سرگرمیاں، سٹالز قائم۔ مزیدار موسمی کا موسم آ گیا، سرگودا کی موسمی ہو تو کیا ہی بات ہے، رس سے بھرپور سرگودا کی موسمی مارکیٹ میں آ گئی، موسمی خریدنے والوں کا رش، مختلف مقامات پر سٹالز بھی سج گئے۔ جیپ ریلی اور میلی کی تیاریاں جاری، ڈیپٹی کمشنر لیا امیر عابدار کا چوبارہ کا دورہ ٹریک اور پنڈال کا معائنہ کیا، اسسٹنٹ کمشنر نے انتظامات بارے بریفنگ دی، فوٹو اسٹریٹ کے قیام اور مانیٹرنگ کے لیے ایس او پیز بنانے کی ہدایت۔ بہاولپور میں کرکٹ کا میلہ، ڈرنک اسٹیڈیم میں بلائنڈ کرکٹ سپر لیگ جاری، 5ویں میچ میں بلوچستان کی ٹیم کو شکست، خیبر پختونخوا کی ٹیم نے 374 رنز کا ہدف 6 وکٹس کے نقصان پر حاصل کر لیا، ثناء اللہ خان نے 187 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی، ٹورنامنٹ 28 اکتوبر تک جاری رہے گا۔
اداکار اور گلوکارہ سلما آغا کی سالگرہ۔ سلما آغا 25 اکتوبر 1962 میں پیدا ہوئی۔ پاکستانی فلمز میں اداکاری کے جوہر دکھائے، گلوکاری میں بھی قسمت آزمائی، دل کے ارمان سو میں بہہ گئے جیسے شہرے آفاق گیت گائے۔ اور معروف گلوکارہ گلاب کا نیا گانا غم ریلیز کر دیا گیا۔ شاعری عدنان قادر اور موسیقی ابی خان نے ترتیب دی۔ گانا ماضی کے نامور گلوکار رحیم شاہ کو ٹربیوٹ کیا گیا۔